سینیکا یونان کے ایک بہت بڑے فلاسفر ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے. انسانی سائیکالوجی اور انسانی نفسیات پر ایک بڑا گہرا تجزیہ ان کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایکسٹرنل حالات اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے انٹرنل اندرونی طور پر اور امیجینیشن میں وہ سفر کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو تخیل میں، خیالات میں، برین میں اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتا ہے، اور خدشات کو پالنا اس کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے. تو آج بھی اگر ہم لوگوں کے مسائل پر ڈسکس کریں، اور ایک ہوتی ہے حقیقت میں ہونا مسئلہ، تو حقیقت میں اس وقت بے شک پاکستان میں بری حالت ہے، لیکن اتنے ایکسٹرنل حالات برے نہیں ہیں جتنے ہم امیجینیشن میں، تخیل میں ان کو بڑا کر لیتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں سفر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ جو لیٹر لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے خودکشی کی ہے، سم ٹائم ان مسائل پر ہنسی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً ایک بچی نے خودکشی کی کراچی یونیورسٹی میں. وہ میرا سر جو ہے نا، وہ میرا تھیسز نہیں پاس ہو رہا تھا. بھئی تھیسز اگر نہ پاس ہو تو کیا ہوگا؟ نتھنگ وڈ ہیپن. کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کسی نے، ایک وہ جہانگیر ترین کے بھائی تھے، انہوں نے کہا میری ایک سیکنڈ ڈیزیز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. بھئی ہو جاتی ہے، کو ٹریٹمنٹ ہزاروں، چلو نہیں بھی ہو رہی تو یو کین لیو ود اٹ. تو اسی طرح اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو اوور تھنکر لوگ ہوتے ہیں، حد سے زیادہ سوچنے والے، اور وہ اکثر اس قسم کے ہوتے ہیں. ان کو سینسیٹیو بھی کہتے ہیں، ٹچ می ناٹ بھی کہتے ہیں، چھوئی موئی بھی کہتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو گھبرا لیتے ہیں. تو یہ زندگی ہے، چھوٹے موٹے معاملات، بیماریاں، تکالیف، دکھ، نقصانات، فوائد، یہ چلتے رہتے ہیں. اور ان کو ٹیک اٹ ایزی. اور آپ اگر ایک لسٹ بنائیں اپنے ماضی کی پریشانیوں کی، تو آج ان پر ہنسی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سوچتے ہیں یار وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں ایسے ہی پریشان ہو گیا، اگر وہ مسئلہ دوبارہ ہو تو میں اس کو بڑا ایزی لوں گا. تو اس طرح مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، جب تک زندگی چلتی رہتی ہے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں. تو سینیکا نے ہی بڑا اس کے سلوشن بھی بتائے. انہوں نے کہا اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں، خیالات کو کنٹرول کریں، غیر ضروری خیالات کو جھٹک دیں. اور سب سے بڑا انہوں نے نسخہ کہا ہے کہ حال میں جینا سیکھیں، ماضی اور مستقبل سے چھٹکارا پائیں اور حال میں جینا سیکھیں. اور حال میں جینے کے لیے شرط ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز تلاش کریں. سب سے پہلے تو آپ ایک ڈسپلنڈ زندگی گزاریں. آپ کا اٹھنا، سونا، بیٹھنا، اور اپنا پروفیشن کو اڈاپٹ کریں. کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے آپ رزق کمائیں. اس کے علاوہ ہابیز بنائیں، کوئی بے شک سبزیاں اگا لیں، کوئی گیم کھیلا کریں. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مخلصین دوست جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو آپ کے مزاج سے میچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں. ٹریولنگ کیا کریں، کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی اور شغلیں زندگی ہیں جو آپ کو اچھے ہیں. اگر مذہب کی طرف رجحان ہے تو مذہبی اجتماعات میں پارٹیسپیٹ کریں، وغیرہ وغیرہ. جہاں آپ کو سکون ملتا ہے. کیپ یور سیلف بزی. اور یہ پاکستانیوں کا ایک بڑی مصیبت ہے کہ یہ بے وفائی کا بہت رونا روتے ہیں. یہ بے وفا ہم بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت، ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا ہے سم ٹائم، ہو جاتی ہے. تو وہ کوشش کریں کہ آپ سنسیئر ہو جائیں اور کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں. اور ایکسپیکٹیشن ختم کریں گے تو تقریباً میرا خیال ہے یہ بے وفائی والا عنوان بند ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ سلیکشن آف فرینڈز جو ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے. جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اس سے 100% تو نہیں میچ کرتا، لیکن میچ کرتا ہوا کوئی شخص تلاش کر لیں. تو اس طرح ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں، بہت بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پیراڈائز بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں. سب سے زیادہ ضرورت آپ کو اپنی ہے. تھینکس ویری مچ.